آج ہم فزکس کی زبان کو سمجھنے والے ہیں، یعنی وہ بنیادی اصول جن پر ہماری پوری کائنات کی سمجھ ٹکی ہوئی ہے۔ سوال تو یہ بہت بڑا ہے نا؟ مطلب سوچنے میں تو یہ ناممکن سا لگتا ہے کہ اتنی بڑی، اتنی پیچیدہ کائنات جہاں ستارے گھوم رہے ہیں، ایٹم کے اندر توانائی ہے، یہ سب کچھ صرف 7 سادہ تصورات سے بیان ہو سکتا ہے۔ مگر جناب فزکس کا کمال ہی یہی ہے۔ اچھا، جیسے کوئی بھی زبان ہوتی ہے نا، اس میں خیالات کے لیے الفاظ چاہیے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح فزکس میں یہ زبان طبعی مقداروں سے بنتی ہے۔ یہ سمجھیں کہ ایک ایسی ڈکشنری ہے جو پوری دنیا کے سائنسدانوں کو کائنات کو ٹھیک ٹھیک ناپنے اور سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو یہ عالمی زبان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے 7 بنیادی ستونوں سے، جنہیں ہم بنیادی مقداریں کہتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہیں کیا۔ دیکھیے، انہیں بنیادی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے آپ میں مکمل ہیں۔ یہ فزکس کے وہ ایٹم ہیں جنہیں مزید توڑا نہیں جا سکتا، انہیں کسی اور چیز سے نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ یہ وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں سے ہر پیمائش شروع ہوتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پوری فزکس کی بنیاد صرف 7 پر ہے۔ جی، بین الاقوامی نظام عقائیات یعنی SI سسٹم میں صرف یہی 7 بنیادی مقداریں ہیں، باقی ہر ایک چیز انہی 7 سے بنتی ہے۔ تو یہ رہی وہ لسٹ، یہ فزکس کی ABC ہے: لمبائی، کمیت، وقت، برقی رو، درجہ حرارت، مادے کی مقدار اور روشنی کی شدت۔ ہر چیز، بالکل ہر چیز انہی 7 کو ملا کر بنتی ہے۔ تو اگر یہ 7 بنیادی ستون ہمارے ABC ہیں، تو پھر اب وقت ہے یہ دیکھنے کا کہ ان سے الفاظ اور جملے کیسے بنتے ہیں۔ یہ موازنہ بات کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ ایک طرف ہیں بنیادی مقداریں جو ہمارے ناقابل تقسیم حروف ہیں، اور دوسری طرف ہیں ماخوذ مقداریں جو بالکل ان حروف کو جوڑ کر بنائے گئے الفاظ کی طرح ہیں۔ اور یہ رہا تعمیر کا سیدھا سادہ اصول۔ فزکس میں رفتار سے لے کر دباؤ تک ہر دوسری مقدار انہی بنیادی مقداروں کو ضرب یا تقسیم دے کر بنائی جاتی ہے۔ بس اتنا ہی آسان ہے۔ چلیں، باتیں بہت ہو گئیں، اب اس نظام کو ذرا ایکشن میں دیکھتے ہیں۔ ہم کچھ ماخوذ مقداریں خود بنائیں گے تاکہ یہ سمجھ آئے کہ یہ بنیادی اجزاء کیسے مل کر بڑے بڑے تصورات بناتے ہیں۔ ہم ایک بہت ہی آسان اور جانی پہچانی مثال سے شروع کرتے ہیں: رقبہ یعنی ایریا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رقبہ کیا ہوتا ہے، لیکن آئیے اسے فزکس کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ دیکھا کتنا منطقی ہے؟ ہم لمبائی اور چوڑائی کے فارمولے سے شروع کرتے ہیں۔ فزکس کی دنیا میں لمبائی ہو یا چوڑائی، دونوں ہی لمبائی کی بنیادی مقدار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اصل میں لمبائی کو لمبائی سے ضرب دے رہے ہیں، جس سے ہمیں ملتا ہے لمبائی کا مربع۔ اس طرح رقبہ صرف ایک بنیادی مقدار سے اخذ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب رفتار کو دیکھتے ہیں۔ یہ شاید تھوڑا سا پیچیدہ لگے، لیکن اصول بالکل وہی ہے۔ اچھا، رفتار کیا ہے؟ یہ کہ کوئی چیز کتنا فاصلہ کتنے وقت میں طے کرتی ہے۔ یہ تعریف خود ہی ہمیں اشارہ دے رہی ہے کہ کون سی بنیادی مقداریں استعمال ہونے والی ہیں۔ اور یہ رہے اس کے اجزاء۔ رفتار بنانے کے لیے ہمیں صرف 2 بنیادی چیزیں چاہیے، ایک تو لمبائی یعنی طے کیا ہوا فاصلہ، اور اسے ہم تقسیم کر دیتے ہیں وقت سے۔ لمبائی تقسیم وقت، بس۔ اور یہی تو اس نظام کا جادو ہے۔ رفتار جیسا اہم تصور جو حرکت کو بیان کرتا ہے، صرف 2 سب سے بنیادی خیالات، جگہ اور وقت کو ملا کر بنتا ہے۔ یہ واقعی بہت شاندار ہے۔ تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں اتنا اہم ہے؟ اس کی اصل طاقت اس کی عالمگیر یعنی یونیورسل نوعیت میں ہے۔ اس نظام کی طاقت یہ ہے کہ یہ عالمگیر ہے۔ جاپان کا سائنسدان ہو یا امریکہ کا، ہر کوئی ایک ہی 7 بنیادی اجزاء استعمال کرتا ہے۔ اس سے نتائج قابل بھروسہ اور مستقل رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے اس کی سادگی، جہاں ان 7 بنیادوں سے لاتعداد نئے تصورات بنائے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، یہ 7 بنیادی مقداریں صرف یاد کرنے کے لیے کچھ الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک پورا فریم ورک ہے، کائنات کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنے کا ایک نقشہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سب سے پیچیدہ چیزیں بھی چند سادہ بنیادی اصولوں پر ہی ٹکی ہوتی ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ زندگی، ٹیکنالوجی یا آرٹ میں اور کون کون سے ایسے پیچیدہ نظام ہیں جو صرف چند سادہ مگر طاقتور اصولوں پر بنے ہیں۔